خاتون پر الزام ہے کہ اس نے گرما گرم واقعے کے دوران دوسری خاتون کی پونی ٹیل کھینچی اور دھمکیاں دیں۔ اس کیس نے عوامی مقامات پر جارحانہ رویے سے متعلق تشویش پیدا کر دی، جبکہ معاملہ مزید قانونی کارروائی کے تحت آگے بڑھنے کی توقع ہے۔ کینیڈین پاسپورٹ رکھنے والے راہیل دنانی کو کراچی کی خصوصی کسٹمز عدالت نے مقررہ حد سے زائد غیر ملکی کرنسی لے جانے پر مجموعی طور پر 8 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ وہ جنوری 2023 میں اپنے خاندان کے ساتھ کراچی سے بینکاک کے راستے وینکوور جا رہے تھے، جب کسٹمز حکام نے ان کے سامان سے مبینہ طور پر 111,400 امریکی ڈالر اور 31,425 کینیڈین ڈالر برآمد کیے، جبکہ انہوں نے رقم ظاہر نہیں کی تھی۔ ایک پرعزم جہادی شدت پسند کو آکسفورڈ شائر میں دہشت گرد حملے کی سازش کے الزام میں مجرم قرار دیا گیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم زیادہ سے زیادہ خونریزی کا ارادہ رکھتا تھا اور ایک سنگین حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، جس کے بعد انتہا پسندانہ نظریات، عوامی تحفظ اور انسداد دہشت گردی خطرات سے متعلق تشویش بڑھ گئی ہے۔ کم عمر لڑکیوں سے متعلق پرانے سنگین جرائم پر پہلے ہی 9 سال قید کاٹنے والے شخص کی سزا میں منشیات سمگلنگ کے جرم پر مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے منشیات کے کاروبار کو سنگین مجرمانہ سرگرمی قرار دیا، جبکہ نئی سزا اس کی موجودہ قید میں مزید اضافہ کرے گی۔ ہیکنی میں رواں ہفتے ہونے والی مہلک چاقو زنی کے بعد پولیس 2 افراد کو تلاش کر رہی ہے۔ افسران نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ہیکنی ڈاؤنز پارک کے قریب پیش آنے والے واقعے کے بعد جاری قتل کی تحقیقات میں ان افراد کے ٹھکانے سے متعلق کوئی بھی معلومات فراہم کی جائیں۔ ڈڈ کورٹ میں جاری ٹرائل کے دوران ایک شخص نے جیوری کو بتایا کہ ایک نوجوان خاتون کی جانب سے اپنے خلاف سنگین الزامات سامنے آنے پر وہ صدمے میں تھا۔ کیس ابھی عدالت میں زیر سماعت ہے، جہاں جیوری شواہد سن رہی ہے اور قانونی کارروائی جاری ہے۔ اینگڈن میں اپنے سابق ساتھی کے بہیمانہ قتل کے جرم میں عمر قید پانے والے شخص کی کم از کم قید مدت کورٹ آف اپیل نے بڑھا دی ہے۔ فیصلے کے بعد وہ ممکنہ رہائی پر غور سے پہلے مزید عرصہ جیل میں گزارے گا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں مبینہ طور پر وہ لمحہ دکھائی دیا جب کیڈن موئے کے قاتل جائے وقوع سے بھاگتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے نظر آئے۔ یہ فوٹیج کیس کا ایک اہم حصہ بن گئی ہے، جس میں ملزمان کو سنگین واقعے کے بعد فرار ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔